آپ کے سامنے کچھ بریلویوں کے چوٹی کے علماء کے حوالے پیش کرتا ہوں مختصر، تو جو فتویٰ پھر آپ نے مجھ پہ لگایا ہے۔ فتاویٰ رضویہ جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 237، اس میں جناب احمد رضا خان بریلوی صاحب لکھتے ہیں، کیا یحرفون الکلم عن مواضعہ کے سر پر سینگ ہوتے ہیں؟ اب آپ بتائیے، قرآن مجید کی آیت کے لیے یہ الفاظ استعمال کرنا، یحرفون الکلم عن مواضعہ کے سر پر سینگ ہوتے ہیں، کیا اس سے بے ادبی نہیں جھلکتی؟ لیکن ہم تو تعویل کرتے ہیں کہ بھائی ان کا مقصد بے ادبی نہیں تھا، زور خطابت میں اور قلم کے زور میں انہوں نے ایک بات بیان کی اور مقصد سامنے والے کی بے ادبی تھی۔ لیکن اول نظر میں آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ دوبارہ میں پڑھ دیتا ہوں، یہ کیا کہتے ہیں؟ یحرفون الکلم عن مواضعہ، کیا یحرفون الکلم عن مواضعہ کے سر پہ سینگ ہوتے ہیں؟ یعنی ایسے ہی ہے جیسے کوئی کہہ لے کیا سورہ اخلاص کے سر پہ سینگ ہوتے ہیں، کیا قل اللہ کے سر پہ سینگ ہوتے ہیں، کیا سورہ فلق کے سر پہ سینگ ہوتے ہیں؟ تو آپ دیکھیں کہ یہ انداز بیان کیسا ہے۔ کیوں ہمارے جو بریلویوں میں جو متشدد حضرات ہیں اس کی تعویل کرتے ہیں؟ اسی لیے تعویل کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ان کی نیت یہ نہیں تھی۔ تو جب بھائی آپ کے لوگ اگر کوئی ایسا لفظ استعمال کریں جس سے گستاخی جھلک رہی ہو، لیکن آپ اس کو نیت کو ایکسپلین کرنے کا موقع بھی دیتے ہیں، ڈیفینڈ بھی کرتے ہیں، تو اگر یہ کام کسی دوسرے سے ہو جائے تو یہ کیا بات ہے کہ بھئی دوسروں کے لیے اصول کچھ اور اپنے لیے اصول کچھ اور۔ حالیہ دنوں میں ایک یوٹیوبر کی طرف سے کچھ بے باکانہ جملے ادا کیے گئے جس پر بڑا ماحول بنا، ہائپ کریٹ ہوا اور ساری صورتحال سامنے آئی۔ اس پر جب سامنے سے رد عمل آیا تو اس بندے کی طرف سے بھی اور کچھ اور لوگوں کی طرف سے اعلیٰ حضرت کی فتاوی رضویہ شریف کی ایک عبارت پیش کی گئی اور کہا گیا دیکھو اگر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والے قرآن کے بارے میں یہ کہنا کہ گرامر کے لحاظ سے غلطی ہے، یہ گستاخی ہے، تو پھر تو یہ امام احمد رضا خان فاضل بریلی نے بھی کی ہے۔ بڑی حیرت انگیز بات تھی۔ جو آیت پیش کی گئی وہ آیت یہ تھی، جو حوالہ پیش کیا گیا وہ یہ تھا، سرکار اعلیٰ ایک مقام پر لکھتے ہیں یحرفون الکلم عن مواضعہ کے سر پہ سینگ ہوتے ہیں۔ اب یہ آیت کریمہ کا ایک جز ہے، یحرفون الکلم عن مواضعہ، جس میں یہودیوں کے ایک ناپاک عمل کو بیان کیا گیا ہے کہ وہ رب کے کلام کو بدل دیتے ہیں۔ اب کا دیکھو احمد رضا خان فاضل بریلی نے رحمہ اللہ نے فرمایا کہ قرآن کی آیت پڑھی اور کہا کہ قرآن کی آیت کے سر پہ سینگ ہوتے ہیں، یہ گستاخی نہیں کہ قرآن کی آیت کے سر پہ سینگ بیان کر دیا۔ کتنی بڑی بے باکی اللہ کے قرآن کے ساتھ۔ حالانکہ اگر اس کو بنظر غائر دیکھیں تو یہ میرا ہماری بخاری مسجد کے پیج پر اور اجوا پروڈکشن پر بھی یہ چیز لائیو ہے، آپ اس کو بعد میں تحمل کے ساتھ دیکھیے گا۔ اور ظاہر اہل علم بھی دیکھتے ہیں، جب میں مجھ سے ملاقات ہوتی ہے تو وہ حضرات بھی یہ فرماتے ہیں کہ شاہ صاحب ہم نے یہ کلپ دیکھا اور یہ سنا، تو انشاءاللہ اس حوالے سے تیاری کے ساتھ، لیکن وقت نہیں اس لیے مختصراً آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ اس آیت کریمہ اعلیٰ حضرت کی اس روایت کا حوالہ کوٹ کیا گیا۔ آپ نے فرمایا کیا یحرفون الکلم عن مواضعہ کے سر پہ سینگ ہوتے ہیں؟ کہا دیکھو یہ تو قرآن کی گستاخی ہے۔ تو وہ جو قرآن کریم میں گرامر کے لحاظ سے گستاخی، گرامر کے لحاظ سے غلطی بیان کرنے والے کو گستاخی کہہ رہے ہیں، وہ یہاں پر کیوں نہیں کہہ رہے کہ احمد رضا خان فاضل بریلی نے بھی گستاخی کی ہے؟ سمجھیے گا، ایک فن ہے فن بلاغت، جو ہم اپنے طلباء کو دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں، چھٹے سال تک پڑھاتے ہیں۔ ابھی بھی میں اس فن کی کتاب مختصر المعانی پڑھا رہا ہوں، فن بلاغت کی۔ اس فن بلاغت میں ایک فن ہے جس کو کہتے ہیں تلمیع، تا لام میم یا عین۔ یہ کیا ہے کہ جب سامنے والا اس فن کا ماہر ہوتا ہے تو بسا اوقات اپنے کلام کو کچھ اس انداز سے بیان کرتا ہے کہ جس میں وہ دو طرح کی چیزوں کو استعمال کرتا ہے، انتہائی قابل غور، انتہائی قابل توجہ۔ میں لفظ لفظ کی تعریف آپ کے سامنے کروں کہ وہ کلام جس کا ایک حصہ کسی اور زبان کا ہو اور دوسرا کسی اور زبان کا، یہ تلمیع کہلاتا ہے۔ یہ وہ صنعت ہے جس کو شعراء نے قادر الکلامی کے اظہار کے لیے شعوری طور پر اپنایا، اور اس میں پہلا مصرع قرآن کی آیت بھی ہو سکتی ہے، حدیث کا جز بھی ہو سکتا ہے، کوئی واقعہ یا کوئی شعر بھی ہو سکتا ہے، کسی بھی زبان میں، دو الگ الگ زبانوں میں کلام کرنا اور اس کے ذریعے اپنے فن کا اظہار کرنا۔ لیکن جب آپ ان دونوں کلاموں کو ملا کر کے ایک زبان میں ترجمہ کریں گے تو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اعلیٰ حضرت نے اسی فن تلمیع کا استعمال کیا۔ کیا؟ اب ذرا توجہ کیجیے،
کیا یحرفون الکلم عن مواضعہ کے سر پہ سینگ ہوتے ہیں؟ اب ترجمہ کیجئے اس آیت کریمہ کے الفاظ کا. کیا جنہوں نے اللہ کے کلام کو اس کی جگہ سے بدل دیا ان کے سر پہ سینگ ہوتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت نے آیت قرآنی استعمال نہیں کی، یعنی آیت قرآنی کو کوٹ نہیں کیا کہ اس کے سر پہ سینگ ہوتے ہیں، بلکہ اعلیٰ حضرت نے فن تلمیع کا استعمال کرتے ہوئے ایک جملہ کسی اور زبان میں اور دوسرا جملہ کسی اور زبان میں استعمال کیا. پہلا جملہ استعمال کرنے کے لیے آپ نے رب کے کلام سے سہارا لیا اور قرآن کی ایک آیت کے جز کو اٹھا کر اس کو اپنے کلام میں استعمال کیا. اور جب آپ اس پورے کلام کو جوڑ کر کے دیکھیں تو مانوی اعتبار سے یہ ہرگز بات نہیں کی جا رہی کہ قرآن کی آیت کے سر پہ سینگ ہوتے ہیں، بلکہ یہ کہا جا رہا ہے جن یہودیوں نے اللہ کے کلام کو اس کے جگہ سے بدل دیا ان کے سر پہ سینگ ہوتے ہیں. یہ بیان کرنا مقصد تھا امام اہل سنت کا. لیکن چونکہ ظاہر ہے اپنی گستاخیوں اور اپنے جرموں کو چھپانے کے لیے یہ ضروری تھا کہ ہم قوم کے سامنے کچھ ایسی باتیں رکھیں جس سے قوم کنفیوز. اچھا اگر کسی نے کہا ہے کہ قرآن میں گرامر کے لحاظ سے غلطی ہے تو احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمہ اللہ نے تو یہ گستاخی کی ہے، حالانکہ یہ گستاخی نہیں ہے. میں کہتا ہوں اگر آپ بڑے ادارے میں پڑھانے والے ہیں اور ابھی تک آپ کو فن تلمیع اور فن بلاغت کا یہ نقطہ سمجھ میں نہیں آیا تو آپ ہمارے پاس آ جائیے، ہم آپ کو بلاغت پڑھا دیتے ہیں کہ بلاغت کے اس فن کا کیا معیار ہے اور اس فن کو کیسے استعمال کیا جاتا ہے.